ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ میں درد سے رو رہی تھی۔ ابھی بھی مجھے وہ لمحہ یاد آتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤں یا نہیں، لیکن پھر دل نے کہا اگر میری ایک غلطی سے کسی ایک بہن، کسی ایک ماں یا کسی ایک گھر کو بچایا جا سکتا ہے تو مجھے ضرور یہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ آج بھی جب میں وہ لمحہ یاد کرتی ہوں میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ آج میں اپنی زندگی کی وہ غلطی بتانے جا رہی ہوں جس کی سزا میں نے تقریباً 2 مہینے تک برداشت کی، اور میں چاہتی ہوں آپ میں سے کوئی بھی کبھی یہ غلطی نہ کرے۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، تقریباً 7ویں 8ویں ماہ کی۔ میرے بچے ضد کر رہے تھے کہ امی آج چنے چاٹ بنا دیں۔ میں نے سوچا چلیں بچے کی خوشی کے لیے بنا دیتی ہوں۔ میں نے جلدی چنے اور آلو دونوں ایک ہی پریشر کوکر میں ڈال دیے، پانی ڈالا، ڈھکن بند کیا اور گیس پر رکھ دیا۔ شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، سیٹی بھی بج رہی تھی۔ مجھے لگا بس چند منٹ میں سب تیار ہو جائے گا، لیکن اچانک سیٹی بند ہو گئی، کوکر خاموش ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ میں نے انتظار نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید اندر ابھی بھی پریشر کے اندر گیس موجود ہو۔ میں نے زبردستی ڈھکن کھولنے کی کوشش شروع کر دی، 1 بار 2 بار۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید اندر ابھی بھی پریشر کوکر کے اندر گیس ہو۔ تقریباً میں نے 20 منٹ انتظار کیا، پھر میں نے زبردستی ڈھکن کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کے اندر گیس اب ختم ہو گئی ہو، تو 1 بار 2 بار پھر پوری طاقت میں نے لگا دی، اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا ہو۔ کھولتا ہوا پانی میرے جسم پر آ گرا۔ اللہ گواہ ہے، اس لمحے کی تکلیف الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میرا جسم بری طرح جل گیا، ہر طرف صرف جلن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ میں درد سے رو رہی تھی۔ ابھی بھی مجھے وہ لمحہ یاد آتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن گھر میں میرے بچے بھی موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خود رونے لگے، اور اس وقت مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی۔ شروع میں نے ایک ٹیوب لگائی، تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس ہوا، لیکن میں نے زخموں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی۔ چند دن بعد میرے جسم پر بہت بڑے چھالے بن گئے۔ پھر میں نے کپڑے پہنے، کپڑے ان چھالوں سے چپک جاتے تھے۔ جب کپڑا الگ ہوتا، جس طرح میں کہ ٹیچر ہوں، اسکول جاتی تھی عبایا پہن کر، تو اس طرح کچھ کہتے ہیں کالے کپڑے کا بھی پرہیز ہوتا ہے، اس طرح کا میں نے کوئی بھی پرہیز نہیں کیا، بلیک عبایا پہن کر اسکول چلے جانا۔ تو وہ زیادہ کپڑوں کی وجہ سے میرے جسم پر بہت بڑے چھالے بن گئے۔ تو جب کپڑا لگتا ان چھالوں پر تو وہ اوپر کی جلد ساتھ اتر جاتی تھی۔ ہر مرتبہ ایسا لگتا تھا جیسے دوبارہ سے زخم لگ گیا ہو۔ پھر کسی نے کہا رتن جوت لگا لو، میں نے وہ بھی لگا لی، لیکن اس سے فائدے کی بجائے مزید مسئلہ بڑھ گیا۔ پھر کسی نے دوسری ٹیوب بتائی، وہ بھی استعمال کی، لیکن زخم اور خراب ہو گیا۔ یقین مانے میں راتوں کو اٹھ کر روتی تھی۔ مجھے صرف ایک ہی بات کا خوف تھا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک ماں کے دل میں سب سے پہلے اپنے بچوں کی فکر آتی ہے۔ میرے بچے چھوٹے تھے، کھانا بنانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کئی مرتبہ وہ بھوکے رہ جاتے تھے، میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، روٹی بنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور ماں اگر بیمار ہو جائے تو پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے۔ پھر تقریباً 2 ہفتے بعد کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ گری کا تیل یعنی کہ ناریل کا تیل استعمال کرو۔ میں نے باقی سب چیزیں بند کر دی، صرف گری کا تیل لگانا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ فرق آنا شروع ہو گیا۔ آج پہلے سے بہتر، کل اس سے بھی بہتر، اور اسی طرح تقریباً 2 مہینے بعد میرے زخم بھر گئے۔ یقین مانے آج بھی جب میں وہ وقت یاد کرتی ہوں تو میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے۔ وہ 3 مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل، سب سے دردناک اور سب سے لمبے مہینے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک دن 1 سال کے برابر گزر رہا ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ وقت میرے کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ لوگ کہتے ہیں ہر تکلیف مشکل ہوتی ہے، لیکن میرے لیے جلنے کی تکلیف سب سے سخت سزا ہے۔
یقین مانے 10 تکلیفیں ایک طرف اور جسم کا جل جانا ایک طرف۔ جو انسان اس درد سے گزرا ہو وہی جان سکتا ہے کہ اس کی جلن، اس کی تڑپ اور اس کی بے بسی کیا ہوتی ہے۔ جب زخم کپڑوں سے چپک جاتے تھے اور کپڑا الگ کرنے پر جلد بھی ساتھ اتر جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ہر روز نئے سرے سے جل رہی ہوں۔ باہر کے زخم تو آہستہ آہستہ بھر گئے، لیکن اس حادثے کا خوف آج بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ شاید میں زندگی بھر وہ لمحہ کبھی نہ بھول سکوں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے درد کی نہیں تھی، بلکہ اس بات کی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری طرف بے بسی سے دیکھ رہے تھے اور میں چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان شاید ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج میں آپ سب سے دل سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں پریشر کوکر کی سیٹی اچانک بند ہو جائے تو کبھی بھی میری طرح جلد بازی مت کیجیے گا۔ زبردستی ڈھکن کھولنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ تھوڑا صبر کریں، کوکر کو ٹھنڈا ہونے دیں، ضرورت ہو تو اس پر پانی ڈال دیں تاکہ پریشر کی جو اندر گیس ہے نا وہ ختم ہو جائے، اور جب مکمل یقین ہو جائے کہ اندر کی بھاپ نکل چکی ہے تب ہی اسے کھولیں۔ میں نے صرف چند لمحوں کی جلد بازی کی تھی اور اس کی سزا میں نے 3 مہینے تک برداشت کی۔ اگر میری یہ کہانی سن کر صرف ایک بہن بھی اس غلطی سے بچ جائے، اس غلطی سے بچ گئی تو مجھے لگے گا کہ میری تکلیف رائگاں نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں، ہر بہن اور ہر گھر کو ایسے حادثوں سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر میری اس کہانی سے آپ نے کوئی سبق سیکھا ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ایک غلطی کسی دوسرے انسان کو بچا سکتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی ماں، کسی بہن یا کسی گھر کو ایسے دردناک حادثے سے بچا لے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے ایسے ہی سچے تجربات اور فائدہ مند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہر ماں کو سلامت رکھے اور ہر کسی کو ایسا درد نہ دکھائے جو میں نے دیکھا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔